آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ 28 مارچ 2025 کی صبح 6:00 پر میانمار اور تھائی لینڈ میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی شدت 7.7 تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر اس کی شدت تھی، اور اس کا جو مرکز تھا وہ میانمار کے سٹی مینڈلے تھا۔ تو وہاں پر جو تباہی آئی، آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑے پیمانے پر وہ جو عمارتیں تھیں وہ زمین بوس ہوئیں، اور جو سڑکیں تھیں وہ ڈیمیج ہوئیں، کریش کر گئیں، اور وہاں جو لوگ تھے وہ ان عمارتوں کے نیچے دھس گئے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑے تعداد جو وہاں پہ آبادی کی ہے، تو وہاں بالکل ہستی کھیلتی زندگی تھی، اور ایک دم سے صبح 6:30 کے قریب یہ زلزلہ آتا ہے اور ہر چیز الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہاں تھائی لینڈ میں بھی ایسی صورتحال تھی کہ اعلیٰ شان عمارتیں زمین بوس ہوئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تباہی میانمار کے ملک میں آئی۔ یعنی میانمار جس کا جو پرانا نام ہے وہ برما ہے۔ 1989 میں سے یعنی پہلے یہ برما تھا، اس کے بعد اسے میانمار کا یعنی نام دیا گیا۔ تو اب جو صورتحال ہے، وہاں ملبے کے نیچے بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں امدادی کام جاری ہیں، تھائی لینڈ میں بھی جاری ہیں۔ تو اب تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 2000 لوگ اس میں جان سے گئے ہیں، اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کی سکرین پر یہ ویژول چل رہے ہیں کہ کتنی بھیانک طریقے سے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور جو عمارتیں ہیں وہ ہل رہی ہیں۔ اصل میں برما یہ وہ وید ملک ہے، پہلا ملک ہے جس نے ناجائز ریاست اسرائیل کو، یعنی ناجائز ریاست میں کہہ رہا ہوں تو اسرائیل کو اس نے سب سے پہلے 1950 میں تسلیم کیا تھا، اور اپنا وفد جو تھا وہ تیل اویو میں بھیجا تھا انہوں نے۔ تو برما میں جو اب تباہی آئی ہے، آپ یقین کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر یہ زلزلہ جس کی شدت 7.7 تھی، اور جو اس میں جھٹکے آئے، آفٹر شاکس آئے 6.6 کے، انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایران میں بھی کچھ دن پہلے ایک ایسا زلزلہ آیا تھا، اور وہاں سے جو ایران کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے کوئی نیوکلیئر ویپن کا ٹیسٹ کیا ہے، نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اس سے واضح کرتا چلوں کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے، اور آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ EU نے ایک ہائی الرٹ جاری کیا تھا پورے یورپین کنٹریز کو کہ وہ بالکل تیاری پکڑیں کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، یا کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی تھی یورپ کنٹری نے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ان کی ایجنسیاں جو ہیں ان کو کیسے یعنی پتہ لگتا ہے، اور پتہ تو ہوتا ہے ان کو۔ چائنا جو ہے اس نے زلزلے کی پتہ کرنے والا ایک آلہ جو ہے وہ تیار کیا۔ بعد میں چائنا کلیم کرتا ہے کہ امریکہ نے اس ٹیکنالوجی میں گھس کر اس کو خراب کیا۔ تو اب دوبارہ وہ ریویو تو کر گئے ہیں، یعنی وہ واپس تو انہوں نے بنا لیا ہے سسٹم۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو کر رہے تھے، یعنی امریکہ جو اس کی چائنا کی ٹیکنالوجی میں گھسا، وہ اس لیے گھسا کہ وہاں سے فیک طریقے سے الارم کی خبر چائنا کو ملے، یعنی زلزلہ اگر ایران میں آئے، معاف کیجیے گا، چائنا میں آئے یا نہ آئے، وہاں سے یہ افراتفری کا شکار ہوں اور لوگوں کو گھروں سے نکالیں اور وہاں یہ حالت ہو جائے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، چائنا نے اپنا وہ سسٹم واپس بحال کر لیا۔ تو اب جو صورتحال ہے، کہیں نہ کہیں جو یعنی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو اس سارے سینیریو کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے، یہ سارے اشارے چائنا کی ٹیکنالوجی میں گھسنے سے ملتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ
کیا ہونے والا ہے اور کہاں ہونے والا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، یہاں میانمار میں تباہی آئی ہے، تھائی لینڈ میں تباہی آئی ہے، اتنی بڑے پیمانے پر یہ زلزلہ آیا ہے۔ پہلی بات تو اول یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی 1 منٹ کے دورانیہ اس زلزلے کا تھا، اور اس نے جو تباہی پھیری، یہ مناظر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں، تو کس قدر لوگ بھاگے، افراتفری، اور بلڈنگ جو تھی وہ بالکل ہل رہی ہیں، اور زمین جو ہے وہ بالکل یعنی کریش کر گئی، کریک پڑ گئے اس پر، جو سڑکیں تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، ناقابل سفر بن گئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں اتنی تباہی آئی، اتنی بلڈنگ وہاں پہ کریش ہوئیں تھائی لینڈ میں اور میانمار میں۔ میانمار کے سٹی مینڈلے میں اس کا مرکز تھا، اور یہ زیر زمین 10 کلومیٹر یعنی کہ گہرائی میں تھا۔ تو اس سے جو کیپٹل سٹی ہے میانمار کا، ینگون، وہاں سے یہ تقریباً 750 کلومیٹر وہ دور ہے، وہ بدھ متو کا سٹی ہے، تو اس سے 750 کلومیٹر یہ یہاں مینڈلے میں آیا، اور تباہی پھیر کے انہوں نے رکھ دی۔ بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں، تو وہاں امدادی کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روہنگیا کے مسلمان، جی ہاں، 4% مسلمان ہیں۔ ویسے تو یہ قدرتی آفت ہے، یہاں زمین دو جو میانمار ہے، زمین کی 2 پلیٹس ہیں، وہ کسی بھی یعنی اندرونی حرارت سے ہلتی ہے تو وہاں زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو یعنی میانمار سٹی ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کا ترقی پذیر ملک ہے، اور اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 5 کروڑ اور تقریباً 50 لاکھ ہے، اور یہ جو رقبے کے لحاظ سے تقریباً 26ویں اور آبادی کے لحاظ سے 39ویں نمبر پہ ہے تقریباً۔ اور یہ جو زلزلے کا یعنی پلیٹس ہیں، یہ اندرونی حرارت سے یعنی ہلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جا کر جو ہے زمین لرز جاتی ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ ویسے تو یہ قدرتی آفت ہے، لیکن اس کے باوجود جو اب ٹیکنالوجی آئی ہے، اس ٹیکنالوجی سے جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہے، اس سے کرنے کے بعد جو صورتحال بنتی ہے، تو وہ بھی زلزلے جیسی ہی محسوس ہوتی ہے۔ ایران میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے ٹرکی میں آیا تھا، وہاں بھی 50,000 لوگ یعنی فوت ہو گئے تھے یا مر گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اب میانمار جو کہ ایک ساؤتھ ایشیا کا ترقی پذیر ملک تھا، اب وہاں کی ہستی کھیلتی آبادی صبح 6:30 بجے جب اٹھتی ہے تو قیامت برپا ہوتی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں جو ہے مارے جاتے ہیں، اور وہ لاتعداد زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب کو بتاتا چلوں کہ وہاں جو صورتحال ہے، وہاں اس کی اکانومی اب جو ہے کریش کر چکی ہے۔ اب وہاں ویسے مہنگائی کم ہے، وہاں پہ جو نسلی فسادات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں جو ہے زیادہ تر آبادی 68% آبادی جو ہے وہ بدھ متوں کی ہے، وہ حکومت بھی کرتے ہیں، دوسری شاہ نسل ہے، اور اس طرح تیسری جو ہے وہ کرہن نسل ہے، یین نسل ہے، یعنی مختلف یعنی یہاں نسلیں ہیں۔ تو سب تو زیادہ طاقت جو ہے، سب سے زیادہ طاقت وہ بدھ متو کی ہے۔ جو ینگون سٹی ہے وہ بدھ متو کا گڑھ ہے، اور وہاں پہ جو یعنی کہ مندر ہیں، بہت بڑے تعداد میں وہاں مندر ہیں، وہ سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنی وہاں پہ فوج نے جو ہے یعنی اتنی پیسہ لگایا ہے۔ تو وہاں جو صورتحال ہے، یہ ابتدا اس برما کی 1948 میں یعنی 48 میں یہ آزاد ہوا تھا، انگریز اس پر پہلے قابض تھے، تو اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک ملک کا نام برما کے نام سے مشہور ہوا۔ 1989 کے بعد یہ میانمار میں اس کا نام چینج کیا گیا۔ وہاں پر مہنگائی کم رہتی ہے، مہنگائی بالکل کم رہتی ہے، لیکن اس کی کرنسی بھی ڈاؤن جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں مہنگائی کم رہتی ہے، لیکن مختلف نسلی گروپس اور بدھ متوں کی یہ تعداد میں اضافہ، اور وہاں تہوار بھی منائے جاتے ہیں، خوشیوں کے تہوار۔ اور وہاں ایک بات اہم بتاتا چلوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیونکہ یہ دنیا کے ایسے یعنی جگہ پہ واقع ہے برما کہ اس کے محل وقوع میں چائنا اور انڈیا، تھائی لینڈ، اور یہ اس کا محل وقوع بنتا ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن جو ہے وہ بڑے تعداد میں جو ہے اس کی لڑکیاں چوڑیاں باہوں میں نہیں پہنتی، وہاں جو ہے وہ گلے میں پہنتی ہیں۔
برما کی ہسٹری ہے کہ اس کا جو یہ یگون سٹی ہے، کیپٹل سٹی ہے، اس میں جو مندر ہیں یہ بالکل سونے کے بنے ہوئے ہیں، یہاں بڑی تعداد میں فوج نے پیسہ جھونکا ہے۔ 1948 کے بعد یہ آزاد ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں جو میانمار میں آباد ہوئے، تو اس کے بعد اس کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ اب ڈاؤن ہوئی ہے، کیونکہ وہاں اس کی آزادی کے بعد جو قبضہ زیادہ تر رہا وہ اس کی فوج کا رہا۔ آپ آپ کو یاد ہوگا کہ آن سان سوجی اس کی نے حکومت کی میانمار میں، اور وہاں اس کے دور میں جو ظلم ہوا، یہ 2017 میں جو ظلم ہوا روہنگیا کے مسلمانوں پر، آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل ناجائز ریاست نے بھی اتنی ظلم نہیں تقریباً کیا جتنی انہوں نے کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کر دی، اور مسلمان لوگ جو ہے بنگلہ دیش کی طرف اور انڈیا کی طرف اور پاکستان کی طرف نکلے تھے، تقریباً 7 لاکھ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے، اور انہوں نے ان کے گھر جلا دیے، ان کو جان سے مار دیا، اور بڑی تعداد میں ظلم کیا گیا۔ یعنی تاریخ کا سب سے بھیانک ظلم تھا مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کی وہاں تعداد جو ہے وہ 4% ہے، اور 3100 پاکستانی بھی وہاں رہتے ہیں، یہ تازہ سروے کے مطابق۔ تو اب جو صورتحال ہے وہاں اتنی بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے 7.7 کے زلزلے کی شدت سے، کہ آپ یقین کریں اس کو ریکور کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی صورتحال ٹرکی میں بھی پیش آئی تھی، اور پاکستان میں بھی پیش آئی تھی 2007 میں۔ تو اب میانمار کو اس تباہی نے کتنی یعنی رلا کے رکھ دیا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بدھ مت ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہاں بدھ مت 68% ہے، اور ان کا جو ہے وہ قبضہ ہوتا ہے سیاست پر اور سب چیز پر۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، وہاں ہندو بھی 1% ہے، لیکن مسلمانوں کی 4% آبادی ہے، تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، اور ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ابھی بھی مسلمان بڑی تکلیف میں رہتے ہیں۔